بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے ان کی عبادت گاہ میں یہ خوشخبری لا کر دی، یا ان کے اس مقام پر جہاں وہ رہتی تھیں، کہ اللہ پاک تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ اور وہ جب اس پر حیران ہوئیں کہ اولاد ہونے کے لیے تو نکاح، پھر شادی، پھر میاں بیوی کا ملاپ یہ ضروری ہوتا ہے، اور مجھے تو آج تک کسی نے چھوا تک نہیں، تو اس کے جواب میں جو اشکال جو ان کے ذہن میں آنا تھا اور جو سوال ابھی آگے آئے گا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا بکلمۃ منہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک لفظ آئے گا، اور وہ ہوگا کن۔ جیسے ہی اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ پاک اس بچے کو اس لفظ کی برکت سے پیدا فرما دیں گے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی، اب اللہ نے ان کا نام بھی ارشاد فرما دیا۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب بندوں کو باپوں کے نام سے پکاریں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کے والد کی بجائے ان کی نسبت ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کی طرف ہوگی، عیسیٰ بن مریم۔ جب وہ محاسبہ فرمائیں گے تو عیسیٰ بن مریم کہہ کر اسے پکاریں گے۔ سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ تو وہاں بھی عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو کہیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو۔ کیونکہ عیسائی مذہب کے نزدیک نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، سیدہ مریم کو بھی خدا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث کا معنی ہے کہ اللہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک اللہ پاک خود ہیں، ایک اللہ رب العزت کی بیوی سیدہ مریم ہے، اور ایک ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا تتخذونی، مجھے بھی بناؤ، و امی اور میری ماں کو بھی بناؤ، الہین اپنے لیے خدا؟ تو عیسیٰ بن مریم کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کتاب و حکمت بھی ہو پھر بھی میں ایسی بات کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بناؤ۔ ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ان کا نام کے ساتھ ایک لقب ہے المسیح۔ مسیح کا معنی سیاحت، سیر کرنے والا۔ انہوں نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا، کبھی وہاں اور کبھی وہاں۔ اب وہ آسمان اول پر ہیں، اور نزول قیامت کے قریب آسمان سے نزول ہوگا، پھر پوری دنیا میں دجال کا تعاقب کریں گے اور اللہ کے دین کو نافذ فرمائیں گے۔ اس لیے ان کا یہ لقب ہوا المسیح، وہ دنیا میں پھرنے والے ہوں گے۔
دجال ایک شخص قرب قیامت میں آئے گا، اس کے نام کے ساتھ بھی مسیح دجال ہے، ایسا دجال جو پوری دنیا میں گھوم لے گا، 40 دنوں میں پوری دنیا کو گھوم لے گا اور وہاں جا کے لوگوں کو بے دین کر دے گا، ان کے عقائد ان سے چھین لے گا، اعمال ضائع کرا دے گا۔ اس کے تعاقب میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، حضرت مہدی ان کے ساتھ ہوں گے، یہ دونوں مل کر ان کا تعاقب کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، دنیا پر پھر محمد کا جھنڈا لہرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی باوقار اور باآبرو ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے معزز ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ مقرب کا معنی جو نیکیوں، خوبیوں، بھلائیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل کر لے، ان کا قریبی ہو جائے، اسے مقربین کہتے ہیں۔ نبیوں کو تو ویسے اللہ نے یہ مقام دیا ہوتا ہے، ان کو اللہ اور بھی شان عطا فرمائیں گے۔ ان کی اور پہچان یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ ابھی ماں کی گود میں، مہد کہتے ہیں مقر الصبی، چھوٹے بچے کے رہنے کی جگہ۔ صبی، صبیان جمع ہے، صبی اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی دودھ پیتا ہو اور بالکل چھوٹا ہو، اپنے کسی کام میں بھی خود کفیل نہ ہو، اس کا ہنسنا بھی، اس کا بولنا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے، بس وہ پیاسا ہو تو روتا ہے، بھوکا ہو تو روتا ہے، سردی گرمی لگے تو روتا ہے۔ تو بہرحال اس کیفیت میں جب ہوں گے وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ کیا گفتگو کریں گے؟ ان کی گفتگو بھی آگے آنے والی ہے۔ وَقَحْلَا، اور بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے۔ کہولت کہتے ہیں ایسی عمر کو جو عمر آدمی کے بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جائے، جوانی ڈھل جائے۔ جب جوانی ڈھل جائے تو پھر وہ کہل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ مہد یعنی بچپن اور ابتدائی عمر میں بھی گفتگو فرمائیں گے اور آخر تک بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ نے ان کا ایک مقام بیان فرما دیا، وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ مقربین بھی ہو گئے، صالحین بھی ہو گئے، اور نبی تو وہ ہیں ہی، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود لے کر آئیں تو انگلیاں اٹھیں، نظریں تیکھی ہوئیں، بڑے بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، غیروں نے تو شور مچایا سو مچایا، اپنے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے آخر یہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، میری ماں بھی پاکیزہ اور سچی ہے، سورہ مریم کے اس کی تفصیل ہے، لہٰذا میری ماں کو اس شک کی نظر سے نہ دیکھو، اللہ نے مجھے اپنی نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اس کی تفصیل وہاں آئے گی۔ جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو جواب میں سیدہ مریم حیران بھی ہوئیں، متعجب بھی ہوئیں، اور یہ جواب عرض کیا، قالت ربی، کہنے لگی اے میرے اللہ، انا یکون لی ولد، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے، انسان نے آج تک چھوا تک نہیں، میرا تو نہ نکاح ہوا، نہ میں کسی کے ہاں دلہن بن کر گئی، نہ میں کسی کی بیوی ٹھہری، تو مجھے یہ بچہ کیسے ہو جائے گا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی نے چھوا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس اشکال کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جس کو پیدا کرنا چاہیں وہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے پیدا ہونے کے لیے جو پروسیس اور باضابطہ طریقہ ہے وہ تو وہی ہے جس کے متعلق اشارہ خود سیدہ مریم نے کیا، لیکن اذا قضا امرن، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما لیں، فإنما یقول لہ کن، اس کام کے لیے فرما دیتے ہیں ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے اس جملے کی برکت سے ہو جائے گا، اللہ نے کن فرمایا اور بچہ فیکون اسی شکل میں ہو گیا۔ اس بچے کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ آنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتاب کی تعلیم دے گا، اب کتابوں کے نام بھی آ گئے، والحکمت، اور نبوت کی تعلیم دے گا،
کتابوں میں سے والتورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب، اس کے جتنے حصے باقی موجود ہیں وہ بھی، یا اس کا مضمون اللہ نے انجیل میں درج کر دیا، والانجیل، اور انجیل کا بھی کی تعلیم بھی دے گا۔ پچھلی کتاب جب وہ ختم ہو جاتی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ اور کتاب نازل فرماتے تھے، تو پچھلی کتاب کے وہ مضامین جنہیں ہمیشہ رکھنا مقصود ہوتا تھا وہ اللہ بعد والی کتاب میں نازل فرما دیتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب قرآن پاک جو ہے اس میں تورات کے مضامین بھی موجود ہیں، انجیل کے بھی موجود ہیں، زبور کے بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ اللہ نے تورات میں کیا فرمایا تھا، اللہ نے انجیل میں کیا ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے زبور میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے دیگر صحف میں کتنے صحیفے نازل ہوئے اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ایک قرآن کا مطالعہ کر لے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو یہ جامعیت عطا فرمائی ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ وہ کتاب کی تعلیم دیں گے، یعنی شریعت کی، والحکمت، اور اپنے احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہونے کی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کی تبلیغ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے۔ اللہ نے ان کے رسول ہونے کا اعلان بھی فرما دیا۔ حضرت یحییٰ جو بی بی مریم کی دعا، ان کے بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا فرمائی تھی، وہ آنے والا بچہ بھی نبیم من الصالحین، اور اس بچے کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہ اللہ کے رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انہوں نے آ کر کیا فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بن کر آیا ہوں، مجھے اچنبے سے نہ دیکھیں، میں اللہ کی نشانی ہوں تمہارے پاس۔ انی اخلق لکم من الطین، میں نشانی کے طور پر اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں مٹی کے گارے کو بنا کر اس سے کھلونا نما ایک پرندہ بناتا ہوں، کہیت الطیر، ایسے جیسے کھلونا نما پرندہ ہوتا ہے، چڑیا سمجھ لیں، کبوتر سمجھ لیں، مرغ سمجھ لیں۔ فانفخ فیہ، میں اس میں پھر پھونک ماروں گا، وہ ہوگا تو مٹی کا بنا ہوا کھلونا سا، لیکن میرے پھونک میں اللہ نے وہ قوت اور تاثیر بخشی ہے۔ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ ہوگا اور اڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس معجزے کا تعلق طب سے ہے، میڈیکل سے ہے، کہ تم تو زندہ انسان مرنے لگے اور اس کا وقت آ جائے نہیں بچا سکتے، اور تمہیں اپنی طب پر اتنا ناز ہے۔ قدرت نے اپنا مجھے معجزے کے طور پر یہ خوبی بخشی ہے کہ میں مرے ہوئے، میں ایسے مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پرندے میں بھی پھونک ماروں، کھلونا نما پرندے میں، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا اور اڑنا شروع ہو جائے گا، اور آپ نے ایسا کر کے دکھایا۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، دو بیماریاں تھیں، ایک تو وہ بیماری جو کوڑھ جسے ہو جاتا ہے، یعنی جسم پر پھنسیاں اور دانے نکل آتے تھے، ان پھنسیوں اور دانے کی وجہ سے اس سے پیپ رستی تھی اور پانی بہتا تھا، وہ دوسرے کو چھوتے تو دوسرے کو لگ جاتا۔ طبی طور پر سارے اس وقت یونانی دواخانے تھے اور بڑے بڑے معالج موجود تھے، یہ ارسطو اور افلاطون، اور اس زمانے کے علاقے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، تو وہ تمام قسم کی تکالیف پر اپنی قدرت حاصل کر چکے تھے اپنے خیال کے مطابق، لیکن دو چار امراض ایسے تھے جو ان سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا، اس کو بھی میں بینا کر دوں گا ہاتھ پھیر کر، اور ایسا شخص جس کے جلد پر ایسی خارش ہو جائے، پھوڑے نکل آئیں اور وہ آرام نہ آ رہا ہو، میں اسے بھی ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ طاقت مجھے میرے اللہ نے بطور معجزہ عطا فرمائی ہے، اور آپ نے ایسا کیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے تو اللہ کے حکم سے میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں، آپ نے ایسا بھی کر کے دکھایا۔ یہاں دو لفظ ذہن میں رکھنا، یہ عقیدوں کی اصلاح ہیں۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، جس کھلونے میں میں پھونک ماروں گا وہ سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا، یہ بھی کس کے حکم سے بنے گا؟ اللہ کے حکم سے۔
اور مردہ مر گیا شخص اس کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، تو یہ بھی کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہوا کہ یہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حکم سے زندہ ہوتا تھا تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ یہ خوبی عطا فرمائی تھی، لیکن یہ زندہ پھر بھی ہوتا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے۔ یہاں مختلف من گھڑت کہانیاں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے کہ فلاں صاحب نے فلاں کو زندہ کر دیا، فلاں نے فلاں کو زندہ کر دیا۔ ایک بزرگ جو بہت اللہ والے اور جن کے سلسلہ تصوف جو ہے وہ اتنا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کی طرف ایک غلط نسبت کرنے والوں نے نسبت کر دی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی کوئی خاتون آئی تو کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اسے زندہ کر دیں، تو وہ نے کہا کملی یہ تو زندہ نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کا امر آ گیا۔ اس نے بڑی حجت تمام کی تو آپ اس کی بے بسی اور بے چارگی پر ترس آیا آپ کو، آپ رو پڑے۔ آپ نے اسے کہا کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ مرا ہوا کہاں کھڑا ہوتا؟ پھر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، نہیں کھڑا ہوا تو آپ نے انسلٹ فیل کی، دیکھو جی میں کہہ رہا ہوں اٹھتا نہیں، تو آپ نے غصے میں آ کر کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ایسی بات جب ممبر و محراب پر بیان کی جائے، جس ممبر و محراب پر توحید اور رسالت کے زمزمے ہونے چاہیے تھے، وہاں جب ایسی کمزور باتیں بیان کی جائیں تو پھر عوام الناس کا کیا قصور ہے؟ پھر انہیں کیسے کہا جائے کہ بھئی تم نے اپنے عقیدے خراب کر لیے اور تم ایک ایک جگہ پر جھکنے لگ گئے اور تم میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں، اعمال ضائع ہونے لگ گئے، برکتیں اٹھنے لگ گئیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ یہاں باذن اللہ کا لفظ پرندے کے بننے اور اڑنے پر بھی باذن اللہ، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، مریض ٹھیک ہوں گے، اندھے بینا ہوں گے، مرے ہوئے کو زندہ کروں گا، وہ بھی ہوگا سب کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ چاہے تو آج بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہے۔ اب دنیا میں وائرس پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا پریشان ہے، دنیا بھر کے رابطے منقطع ہوتے جا رہے ہیں، فضائی اور بحری بری رابطے منقطع ہوتے جا رہے ہیں، لوگ آنا جانا ایک دوسرے کے ہاں چھوڑ رہے ہیں، محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی بین الممالک ہم محدود ہو رہے ہیں، پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں ہمیں پابند کیا گیا تھا کہ ہم اپنے گھروں تک محدود رہیں، اب اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ جو خدائی آزمائش کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، یقین جانیے اس بیماری کو بھی ٹالنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے امر سے آئی ہے، اللہ کے امر سے جائے گی۔ احتیاطی تدابیر اگر کوئی اپنائے اور پھر کہے کہ میں جیت گیا، تو میرے خیال میں یہ جیتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ یہ بھی آدمی کو دیکھ کر وہ بتا سکتے تھے، ساگ کھا کے آئے ہو، گوشت کھا کے آئے ہو، سبزی کھا کے آئے ہو، کیا کھا کے آئے ہو، اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ علم غیب ان کے پاس نہیں، یہ اطلاع علی الغیب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا یہ خوبی عطا فرما دی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان ساری باتوں میں اے مومنو تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یاد رکھنا اس میں عقیدے کا نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر اہل ایمان ہو تو اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھو، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرنے کے بعد یہ جملہ اس امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے اور اللہ کی قدرت کے اعتراف کا جذبہ اور ولولہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ